السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے. آپ دیکھ رہے ہیں ریاض ڈیجیٹل ریاض ویلاگز. اس وقت بریکنگ نیوز ہے اور وہ یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو 6 ججز تھے انہوں نے ایک خط کچھ عرصہ پہلے لکھا تھا. اس کے بعد 26 یعنی ترمیم ہوئی. اس کے بعد اب دوبارہ انہوں نے ان 6 ججز نے ایک خط لکھا ہے جس میں محسن اختر کیانی سمیت تمام وہ ججز شامل ہیں، بابر ستار وغیرہ. اور انہوں نے صدر پاکستان سمیت چیف جسٹس آف پاکستان اور تمام ہائی کورٹ کے ججز کو لیٹر لکھا ہے. اور اس لیٹر میں یہ لکھا ہے انہوں نے کہ جو لاہور ہائی کورٹ سے جج لایا جا رہا ہے تو اس کے لیے میننگ فل کنسلٹیشن جب تک نہیں ہوتی اس کو نہ لایا جائے اور یہ مناسب نہیں ہوگا. اور یہ جو خط ہے، ظاہر اسٹوری ہمارے کولیگ 92 نیوز میں ثاقب بشیر صاحب انہوں نے بریک کی ہے، لیکن اس کا جو متن ہے اس کے جو اہم پوائنٹس ہیں تو دوسرے ہائی کورٹ ججز کو نہ صرف اس کی کاپی بھجوائی ہے بلکہ صدر پاکستان آصف علی زرداری کو بھی بھجوائی گئی ہے، کیونکہ صدر پاکستان آصف علی زرداری کانسٹیٹیوشنل جو پوزیشنز ہوتی ہیں جس طرح فیڈرل امبڈسمن ہے یا ججز کی تعیناتی ہے وہ صدر پاکستان اس کی تعیناتی کرتے ہیں، تو ان کی جو منظوری ہے وہ صدر پاکستان دیتے ہیں. اور ان کا یہ کہنا ہے کہ لاہور ہائی کورٹ میں 2 لاکھ کے قریب کیسز جو ہیں وہ پینڈنگ میں ہیں. تو آپ لاہور ہائی کورٹ سے ایک جج لا رہے ہیں اور آپ کے علم میں ہوگا کہ وہ جج 14ویں پوزیشن پہ ہے لاہور ہائی کورٹ میں. اس کو لا کر یہاں اسلام آباد ہائی کورٹ میں لایا جا رہا ہے چیف جسٹس کے طور پہ، کیونکہ عامر فاروق جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہیں کہا جا رہا ہے کہ ان کو سپریم کورٹ پروموٹ کرنے کی باتیں چل رہی ہیں. تو یہاں پہ اگر سینیورٹی کی بات ہوتی ہے تو یہاں پہ محسن اختر کیانی، اس کے بعد بابر ستار وغیرہ باقی اور ججز شامل ہیں جن کو چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ بنایا جا سکتا ہے، لیکن نہیں بنایا جا رہا. اور آج کی ایک اور دلچسپ خبر یہ ہے کہ آج وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ، اٹارنی جنرل اور منصور جو عثمان ہیں عثمان عوان، اور اس کے علاوہ جو PPP کے جو سینیٹر فاروق ایچ نائک ہیں، ان تینوں نے چیف جسٹس آف پاکستان سے ملاقات بھی کی ہے. اور ظاہر ہے ملاقات اس سارے معاملے کے بعد کی ہوگی، غالباً یہ لیٹر جا چکا ہے، اس کے بعد سے یہ معاملہ پتہ لگا ہوگا. تو انہوں نے جو ہے ججز چیف جسٹس نے ان کو بلایا ہوگا کہ یہ معاملہ ہے. تو اب کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے بعد کچھ صورتحال مزید جو ہے وہ خطرناک ہو سکتی ہے. اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز نے باقاعدہ طور پہ ایک قسم کا احتجاج کیا، اور ہم نے دیکھا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسیشن کے جو صدر ہیں انہوں نے بھی خط لکھا ہے، اور بلوچستان بار ہائی کورٹ جو ہائی کورٹ بار ایسوسیشن ہے انہوں نے بھی خط لکھا ہے، اور انہوں نے چیف جسٹس وغیرہ سے ریکویسٹ کی ہے اور اپنے لیٹر ہیڈ سے جو ہے ریکویسٹ کی ہے کہ دوسرے ہائی کورٹ سے ججز کو نہ لایا جائے. دلچسپ بات یہ ہے کہ ہمیشہ جب ہائی کورٹ کا جج چیف جسٹس جب لگایا جاتا ہے تو وہ سینیورٹی کی بیسس پہ لگایا جاتا ہے اور اسی کورٹ سے لگایا جاتا ہے، لیکن یہاں پہ پہلی بار ہو رہا ہے چونکہ عدلیہ پہ کنٹرول اور دوسری چیزوں کو دیکھنا ہے. تو بدقسمتی ہے ہمارے ہاں کہ اب ججز کو دوسری جگہوں سے لایا جا رہا ہے، کیونکہ یہاں کے اس ہائی کورٹ کے جو ججز ہیں وہ قابو نہیں آ رہے. جو ججز موجود ہیں بابر ستار، محسن اختر کیانی اور ارباب عالم، اور اس کے علاوہ جو دوسرے جج ہیں ان کے متعلق جو ہے حکومت کی اور اداروں کی یہ رائے ہے، یہ جج ان کے لیے مشکلات پیدا کر رہے ہیں. ہم نے یہ دیکھا آڈیو ویڈیو کیس میں بابر ستار نے بخیوں کھیر دیے ایجنسیز کے حوالے سے جو سرویلنس ہوتی تھی، اور پھر ہم نے دیکھا کہ سپریم کورٹ سے باقاعدہ طور پہ آرڈرز آئے اور اس کیس کو روکنے کا کہا گیا. بابر ستار اس کو جو ہے اس کیس کو ایک الٹیمیٹ اس تک پہنچانا چاہتے تھے. بہرحال اسلام آباد ہائی کورٹ کی ججز کی جانب سے کہا گیا ہے کہ جو سینیورٹی جو ہے وہ کیسے تبدیل ہو سکتی ہے. آپ کسی اور کورٹ سے ججز کو لا رہے ہیں، لاہور ہائی کورٹ میں آلریڈی جو ہے وہ لوگ پینڈنگ ہیں چیزیں، کیسز 2 لاکھ سے زیادہ کیسز ہیں، تو یہاں سے سینیورٹی کی بیسس پہ لگایا جائے تو یہ بہتر رہے گا. اور یہ خط تمام ہائی کورٹس کو بھجوا دیا گیا ہے، اور اس میں میننگ فل کنسلٹیشن کا کہا گیا ہے کہ اگر آپ نے دوسری ہائی کورٹ سے ججز کو لانا ہے تو ایک بامقصد قسم کی گفتگو کریں، اعتماد میں لوگوں کو لیں کہ جی آپ کیوں کسی اور ہائی کورٹ سے جج کو لا رہے ہیں. لیکن ظاہر ہے میننگ فل کنسلٹیشن کیوں ہونی ہے اگر آپ نے جن لوگوں کو بائی پاس کر کے آپ نے اس ہائی کورٹ میں ججز کو لانا ہے تو آپ کیوں ان سے کنسلٹیشن کریں گے انہی ججز سے. تو یہ ہمارے سسٹم کی بدقسمتی ہے کہ اس وقت نظام اس طریقے سے جگڑا جا چکا ہے کہ ہر طریقے سے تمام عدالتوں کو بالکل قابو کر لیا گیا ہے. سندھ ہائی کورٹ میں ہم نے دیکھا حال ہی میں
کوئی آدھے درجن سے زائد جو ججز تھے وہ پیپلز پارٹی کے پسندیدہ ججز تھے، ان کو لگایا گیا. اور ایک تو جو تھے وہ ایک جج ایسے بھی تھے جو پیپلز پارٹی کے ٹکٹ ہولڈر بھی رہ چکے تھے. اور اسلام آبادی کورٹ میں ہم نے دیکھا کہ جسٹس نعیم ایڈیشنل جج اور اعظم خان کو لگایا گیا، اور عمران خان کا جو ہائی پروفائل کیس تھا اس کے حوالے سے تو اس کو بھی جو ہے وہ انہوں نے اس حوالے سے جو ہے وہ کیا. سارا جو ہے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے سسٹم، اور بدقسمتی یہ ہے کہ بالکل مکمل طور پہ جگڑ لیا گیا عدلیہ کو. آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. بہت شکریہ.